ٹیکساس کی ایک جیل میں 37 سالہ کارلا فٹکر کو موت کا انجیکشن لگایا گیا۔ ڈیتھ بیڈ پر لیٹے اس نے ہنس کر آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی اور موت کا اعلان کر دیا اور کہا، ایسی پرسکون موت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کارلا کی ماں دھندا کرنے والی عورت تھی۔ بچپن ہی سے وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی جاتی اور نشے پر لگ گئی، پھر آہستہ آہستہ ماں کے نقش قدم پر چلنے لگ پڑی۔ 10 سال بعد اسے خیال آیا کہ اسے اس دھندے کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہیے، سو اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی چھیننے کی اسکیم بنائی۔ موقع واردات پر مزاحمت ہوئی اور کارلا اور اس کے بوائے فرینڈ نے امریکی جوڑے کو گھبرا کے قتل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے اور عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ پھر اپیلوں کے چکروں میں کافی عرصہ گزرتا گیا۔ اس دوران جیل کے عملے نے دیکھا کہ کارلا، جو کہ شرابی اور بد زبان عورت تھی، اس نے اچانک سب کچھ چھوڑ کر بائبل کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کی زبان صاف ہو گئی اور اخلاق بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اکثر اپنے سیل میں بائبل پڑھتی رہتی، ملنا جلنا اور بات چیت ختم کر دی۔ 1 سال بعد وہ مبلغہ بن گئی، یعنی کہ تبلیغ کرنے والی بن گئی، اور ایسی مبلغہ جس کے الفاظ میں تاثیر تھی۔ اس نے جیل میں ہی تبلیغ شروع کر دی، عبادت و ریاضت کو اپنا معمول قرار دے دیا، اور جیل میں کئی لوگوں کی زندگیاں ہی بدل گئیں۔ وہ لوگ جو اسے قاتلہ اور سنگ دل کہتے تھے، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے، اور جیل میں ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ اس بات کی خبر جب میڈیا کو پہنچی تو وہ جیل پر ٹوٹ پڑا۔ پھر ہر اخبار میں کارلا کی ہیڈ لائن لگی، ہر شخص نے اس کی فوٹو اٹھائی اور اسے معاف کرنے کے لیے مظاہرے ہونے لگے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے امریکہ میں کارلا بچاؤ تحریک شروع کر دی، اور احتجاج یہاں تک بڑھا کہ زندگی میں پہلی بار پوپ جان پال نے عدالت کو سزا معافی کی باقاعدہ درخواست دے دی، لیکن عدالت نے وہ درخواست ٹھکرا دی۔ سزائے موت سے 15 دن قبل لیری کنگ نے CNN کے لیے اس کا انٹرویو جیل میں کیا۔ اس انٹرویو کے بعد پورے امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ قاتلہ نہیں، یہ معصوم ہے۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کارلا نے پرسکون انداز میں جواب دیا، نہیں، بلکہ میں اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس نے پوری زندگی ہی میری بدل کر رکھ دی۔ امریکی شہریوں نے متفقہ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش کی۔ بورڈ نے سزا معافی سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سن کر عوام ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے گھر کے سامنے آ گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ امریکہ کے سب سے بڑے پادری جیکی جیکسن نے بھی کارلا کی حمایت کر دی۔ بش نے درخواست سنی اور فیصلہ کیا کہ مجھے کارلا اور جیکی جیکسن سے ہمدردی ہے، لیکن مجھے گورنر قانون پر عملداری کے لیے بنایا گیا ہے، سزا معاف کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اگر فرشتہ بھی ہوتی تو قتل کی سزا معاف نہ ہو سکتی۔ موت سے 2 روز قبل کارلا کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو جج نے یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی، اگر آج پوری دنیا بھی کہے کہ یہ عورت کارلا نہیں کوئی مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے ریلیف نہیں۔ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 انسانوں کو رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی قانون رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا کے سامنے ان 2 لاشوں کے جواب دہ ہیں جنہیں کارلا نے مار ڈالا۔
جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے بیمار اور سڑے ہوئے معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب وہ قول یاد آ جاتا ہے کہ معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ناانصافی کے